اگر ہم اپنا حال دیکھتے تو اس وقت ہم سے زیادہ برے حال میں کوئی نہیں ہے. یا اللہ اگر پوری دنیا میں کوئی بدنام ہے تو وہ ہم ہے. یا اللہ اگر رسوا ہے تو ہم ہے. شک کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تو ہم ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا میری گارنٹی ہے تم کامیاب ہو، لیکن ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جاؤ. ہر آدمی کہتا میاں کے پاس جاتا مجھے کامیابی کا تعبیر دے دو، مولانا کے پاس جاتا کامیابی کی دعا کر دو. لوگ قرآن خوانی کراتے کہ کامیاب ہو جائیں، اور لوگ دعا کراتے کہ کامیاب ہو جائیں. جلسے میں آنے والے اس آیت کے آخری ٹکڑے پر ذرا غور کر لینا. گارنٹی اللہ دے رہا تیری کامیابی کی. شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو جا، ایمان والا تو ہو جا، کامیابی اللہ کا فرما دے گا. ایمان والا تو ہو جا، کامیابی اللہ کا فرما دے گا. بات ہی ختم ہے. بلڈروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڑی بڑی موٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے تو نہ پیسے کا ذکر کیا، قرآن نے تو نہ موٹر گاڑی کا ذکر کیا، قرآن نے نہ تیرے بلڈنگوں کا ذکر کیا، قرآن نے نہ تیرے بیٹوں کا ذکر کیا، نہ تیری بیٹیوں کا ذکر کیا، قرآن نے نہ تیرے پد کا تیرے جو ہے بڑے بڑے مرتبوں کا ذکر کیا. قرآن نے کہا بس ایمان والے ہو جائے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا کامیابی اتنی زیادہ ہوگی. ایمان جتنا اچھا کامیابی ہی اتنی اچھی ہوگی. ایمان کو پر ڈیپینڈ کرتا. مسلمانوں آج قسم کھا کے اٹھنا جب کامیابی ایمان کے اوپر ہے تو سب کام بعد میں ہوگا، پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے گی. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. ہلکے میں مت لینا یہ قرآن کی زبان ہے، ہلکے میں مت لینا یہ قرآن کے جملے ہے، ہلکے میں نہ لینا یہ قرآن کا حکم ہے، ہلکے میں نہ لینا یہ رب کا وعدہ ہے. ایمان والے تم ہو جاؤ، کامیابی اللہ کا فرمائے. اور ایسی کامیابیاں عطا کرے گا تمہارے جھنڈے گاڑ دے گا. جی تمہارے جھنڈے گاڑ دے گا، اور ایسے جھنڈے گاڑ دے گا تمہارے، ایسے جھنڈے گاڑ دے گا خدا کی قسم نہ آج کے فرعون اکھاڑ پائیں گے نہ کل کے فرعون اکھاڑ پائیں گے. واہ واہ کیا جملہ. واہ فرعون ہر زمانے میں آئے. جی علامہ صاحب بیٹھے فرعون کی کمی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس زمانے میں بھی فرعون بہت تھے اور آج بھی بہت فرعون ہے. دجال ایک ہی نہیں آئے گا، چھوٹے چھوٹے اور بھی آئیں گے. بہت آئیں گے دجال، نئے نئے فتنے لے کے آئیں گے، نئی نئی باتیں لے کے آئیں گے. آج کل تو دجالوں میں مارا ماری چل رہی ہے. صحیح بات ہے جی. ایک نے اپنے بیٹے کے مرنے میں قرآن خوانی کرا دی، دوسرے دامن پیچھے پڑے. جی بے شک یہی بات ہے. اس کے پیچھے پڑے کہتے ہم تو انہیں ٹوکتے تھے تو نہیں کرا دیا، ہم تو ان کو کہتے تھے قبر پہ پھول لگانے تو نہیں کرا دیا. ہم نے کہا لڑو اور مرو. دجالو سنو، تم اب نہیں مانو گے، کل مانو گے. مذہب ہمارا ہی ہم ہے. جی ماننا پڑے گا. اور ہم ہی ہیں، سچ ہم ہی ہیں. مخالفت کرتے کرتے لیا پھولوں کی ڈلیا. کیا جملہ ڈال دیے، خوب پھول ڈل رہے ہیں، خوب قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، خوب دعائیں ہو رہی ہیں. میں غریب نواز کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کے اگر پھول پیش کر دو تو میرے اوپر فتوا لگتا ہے. تم پیش کر دو تو یہ فتوا کہاں چلا جاتا ہے. ارے نہ ہم کل بدلے تھے نہ آج بدلے ہیں، ہم کل بھی وہی تھے آج بھی وہی ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت کے اس بیٹے کو مانتے ہیں جس نے کہہ دیا تھا ہم حکومت کو بدل دیتے ہیں، فتوا نہیں بیچتے. کیا بات نہیں بیچتے. سبحان اللہ. حکومت کو بدل دیتے ہیں، فتوا نہیں بیچتے ہیں.
ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور ایسی حفاظت کرے گا، ایسی حفاظت کرے گا۔ لوگ زمانہ دیکھے گا، زمانہ دیکھے گا، پوری دنیا تیری مخالفت کا علی ہوگی، لیکن اگر تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو پوری دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اگر چاہے تو ابراہا کے لشکر کو ابابیلوں سے تباہ و برباد کرا دے۔ بے شک ہاتھیوں والا لشکر لاؤ کہاں ابابیل چھوٹا سا پرندہ، ہاتھی کا وزن 50 کنٹل۔ فوٹو کھینچ کے کیا کرو گے؟ میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اپنے دماغ میں اس کی ویڈیو بنا۔ انشاءاللہ میرا موڈ بن گیا تو ایسی تقریر کر کے جاؤں گا، پوری زندگی نہیں، قبر میں بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ علماء کے قدموں کو چون کے بول رہا ہوں، جہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں وہاں بولنے میں مجھے بہت، اس لیے کہ کوئی بات کیسی بھی ہوگی کیچ کریں گے، کیچ کریں گے، ان سے نہیں چھوٹے گی، یہ مجھ سے زیادہ قابل ہے۔ لوگوں بس ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کروں گا، بار بار ریپیٹ کروں گا، تجھے نہ توپ کی ضرورت ہے، نہ تلوار کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی۔ سبحان اللہ، سبحان جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں، افراد سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کتنے تعداد، کتنے لوگ تعداد سے مسلمان کتنے جانے، کتنے میرے پاس بے وقوف مسلمان اتنے، اگر یہ ایمان والے ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہے۔ ایمان والے پختہ ہو جائیں تو ایسی کئی دنیا کو کافی ہے۔ تو کتنے کی بات کرتا ہے؟ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کتنی فوج لے کے آئے؟ 0۔ کتنا اسلحہ لے کے آئے؟ 0۔ کتنا پیسہ لے کے آئے؟ 0۔ جو ہے ارے تیرے غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، اکیلے آئے، اکیلے پہبند لگے ہوئے کپڑے، اکیلے تنہا پہبند لگے ہوئے کپڑے، مگر ایمان کا ہتھیار لے کر کے آئے تھے۔ جب ہندوستان میں آئے تو مخالفت ہوئی، آج تیری مخالفت کوئی نہیں ہو رہی ہے، پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، ایمان والوں کی ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے، ایمان والوں کی مخالفت ابتدائی اقلیت سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایمان والوں کی مخالفت میرے نبی کے دور سے ہوتی چلی آ رہی ہے، ایمان والوں کی مخالفت کل بھی ہوئی، آج بھی ہوئی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر ایمان والوں کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، ایمان والوں کی مدد اللہ فرماتا ہے۔ غریب نواز پڑھے گا، جب ہندوستان میں آئے تو راجا نے مخالفت کی، کہا معین الدین کو یہاں سے نکالو، راجا کے درندے آئے، کہا یہاں سے نکلو، غریب نواز نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں سرکاری آدمی ہوں، کہا تو سرکاری ہے تو ہم بھی سرکاری ہے، تیری سرکار آتی جاتی ہے، تیری سرکار جب سے آئی ہے کبھی جاتی نہیں ہے۔ مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب رامپوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راجا کو جا کر کے بتایا جس فقیر کے بارے میں آپ نے کہا تھا اسے بھگاتے ہوئے بھاگنے کو تیار نہیں، جانے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، کہا کیا نام ہے؟ کہا معین الدین، کہا کیا بات ہے اس کے پاس، کیا پاور ہے؟ کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہم نے یہ دیکھا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مسلح ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سائیکل کے لیے بھلا، ارے تو ایک سائیکل تو لے لیجیے، کتنے کی ایک سائیکل؟ 5000 کی ہے تو زیادہ نہیں ہے، مگر آئے تو چلو کوئی بات نہیں، 2 پہیے تمہارے نام کے جی ماشاء اللہ۔ ایک سائیکل کے انہوں نے 1000 روپے دیے، سبحان اللہ، اچھی بات، 5000 کی ایک سائیکل، کل 5000 کی، اگر سب نہ دے سکو تو ایک بھی دے دیں، جی بہت انہوں نے اچھا ذہن دیا ہے۔ میں تقریر کروں مانگوں گا نہیں، اس لیے کہ کسی نے منع کرتی نہیں کرتا، اس لیے بھائی میں نہیں مانگوں گا، آپ اگر آئے آپ کے ذہن میں آئے یہ بچے جب سائیکل چلائیں گے، ایک آدمی بولا حضرت کھانا کھلا کے دعا کر دو، میں نے کہا دعا کرانے نہیں پڑتی ہے، دعا خود ہو جاتی ہے، جب پیٹ بھرے گا اندر سے آنکھیں خوش ہوں گی تو دعا خود نکلے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یار گلاب کو پانی ہے تو مرجھا جاؤ، تو حضرت خوشبو دے دو، دے دے گا خوشبو، جب سوکھا پڑا ہوگا تو گلابی سوکھا پڑا کہاں سے دعا، کہاں سے
दूध निकलेगी और जब इसे पानी देगा सिंचाई करेगा तो मेरे भाई अगर आप किसी को खाना खिलाओगे दुआ खुद निकलेगी। उलमा इनसे दुआ कराने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हो, जुमे के दिन इनसे मुसाफा करो, 100 रुपया 200 रुपया सरकार दो। बेशक बहुत अच्छा ध्यान दिया आपने। जब इनके बच्चे खुश होंगे, इनका दिल खुश होगा, तो दुआ तो अल्लाह दिल को देख के देखते रहा कि इसका दिल क्या कह रहा है। अगर तेरा इमाम तुझसे राजी है तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ ही दुआ है। बेशक बेशक सुभान। इमामों का ख्याल रखो मेरे भाइयों, ये गलत बात है। और अगर तुम ख्याल रखने का आ जाओ ना तो तुम्हारा ईमान कितना अच्छा हो जाएगा। तनख्वाह चाहे 10,000 रख दो, 5,000 रख दो, हर जुम्मे में 200-300 रुपए देगा। क्या बात है, गरीब हो जाओ। एक जुम्मे में दे दो यार 200, अपने बच्चों के हाथों से दिलाओ। इमाम खुशहाल रहेगा तो खुदा की कसम तेरे लिए दुआ होती रहेगी। बेशक अभी मैंने अखबार में पढ़ा था पिछले दिनों में एक इमाम ने खुशी की हालत काम गलत किया। अरे दो साइकिल है, अरे मेरी बात सुभान। हाजी सद्दाम मोहनपुर शुमारी 2 साइकिलों के लिए 10,000। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। हो गया काम, 2 साइकिलें हाजी सद्दाम। अल्लाह हाजी सद्दाम को दोबारा फिर हज कराए। आमीन। और ये बच्चे जब तक साइकिल चला के जितना इनका दिल खुश हो, जितनी दुआएं निकले सब हाजिर। आमीन तो कही दो। 4 साइकिलें रह गई हैं बस। इतने बड़े मजमे में पड़ी थी, ये चारों बिक जाए तो फिर दोबारा फिर बेचने लगूंगा। जब मजार की चादरें 25 बार बिक सकती है तो मेरी साइकिलें नहीं बिक सकती। सुभान तो सवाब बराबर मिलेगा। बेशक उन पे मिले ना मिले मेरी गारंटी नहीं है, ये मुफ्ती साहब बताएंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, वैसे तो मना करके मजार पे एक चादर है तो काफी है, बस दूसरी की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की बेटी को वो चादर दे दो, सुभान अल्लाह, ज्यादा सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये साइकिल जितनी बार बिकेगी इतना ही सवाब मिलेगा। अरे माशाअल्लाह, मौलाना सलमान नहीं भी, अरे मेरे स्टेज से मेरे खानदान वालों को भी रमक आ गई। सुभान अल्लाह। अब क्या करता है माशाअल्लाह। मौलाना सलमान, हाजी मौलाना सलमान साहब एक साइकिल प्रधान भी है। अरे अभी तो अब आगे देखना क्या क्या होंगे। अभी तो इन पे 3 पद है, मौलाना, हाजी, प्रधान। इंशाअल्लाह एक साइकिल इन्होंने खरीदी है, मदरसे के बच्चों को दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो और पद बढ़ जाएंगे। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। अरे आपको भी अल्लाह अता करेगा। आज दिल खोल के बैठना, आज गुरबान रजा कंजूसी से नहीं बोलेगा, दिल खोल के बोलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप मोहब्बत से सुनना मेरे भाइयों, तवज्जो करना। अल्लाह सलामत रखे। 3 साइकिलें रह गई और 3 साइकिलें हो गई है, 3 रह गई है बस, 3। अरे इन साइकिलों को ले लो, अल्लाह ने चाहा तो काम हो जाएगा। हो सकता है मैदान मैशर में यही हल्का फुल्का मिल जाए। जरूरत होगी हाफिजों को, तुमने किसी तरीके से खुश किया, ये गिफ्ट दिया गया, बड़ा काम किया गया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कहा आने वाला आया है, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह 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 अल्लाह। इतना कोई बड़ी फौज नहीं, कुछ नहीं, और इतना अकड़ा पड़ा है कि जाऊंगा नहीं। अकड़ा पड़ा है, ये कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ से उठाने की, मैं भी सरकारी आदमी हूँ, मुझे मेरे मुस्तफा ने भेजा है मदीने में। 500 रुपए साइकिल के लिए। सुभान अल्लाह। यार 500 ना ज्यादा काय के लिए? अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज्यादा ज्यादा दो, 500 कम हो रहे हैं। ये अगर 500 का मैंने ऐलान किया तो लोग उस साइकिल वाला समझ लेंगे। वो पहले तमाशा करना आता था साइकिल वाला, 100 का नोट दे रहे, 100 जितने तो दो, कम से कम पता चलेगा मदरसे की साइकिल वाले हैं।
अरे मेरी तकलीफ में अगर ये 10-20 साइकिलें बिके ना, अब्दुल कयूम साहब सुना 5 सालों में। अब तुम लेटर हो, मुझे बाद में बताना। मैं तुम्हें जरा बोलता रहूं ताकि मैं मौजू ना भूल जाऊं। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है? कहा जाओ जाके अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, पावर का इस्तेमाल करना, तलवार का इस्तेमाल करना, और कहीं तो दीन को हिंदुस्तान से कहो यहाँ से निकल जाओ।